تذکرہ چل رہا تھا کہ یؤمنون بالغیب میں آخرت بھی داخل ہے۔ پھر آخرت کا تذکرہ الگ سے کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ آخرت بہت ہی بنیادی اور بڑا اہم عقیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی عقیدے کی بنیاد پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ انسان بہت سی برائیوں سے بچتا ہے، ظلم ناانصافی نہیں کرتا، اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ آخرت کی جو نعمت ہے عقیدے کی، اسی بنیاد پر وہ آدمی، جیسے غیر مسلموں میں عقیدہ آوا گون کا، کہ آدمی ابھی جو ہے مرے گا اور گناہ کرے گا، مثلا بد نظری کرے گا، تو اگر چلے پوچھے گا، ارے بھیا یہ کون ہے، کس کی آواز آ رہی ہے؟ بہت بری بری آواز آ رہی ہے، بہت تیز تیز، یہ کس کا مائک کھلا ہوا ہے؟ بہت تیز آواز آ رہی ہے، تیز تیز بولتی ہیں جیسے بمباری ہوتی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال یہ عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے، اس سلسلے میں تو بہرحال علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن بہت اچھا ہے مائک بند ہونا، کیونکہ بہت زور زور سے بولتی، دماغ ہل جاتا ہے۔ بہرحال تو آخرت غیروں کا بھی عقیدہ ہے، لیکن ان کا ہے آواگمن کا، کہ مرنے کے بعد آدمی پھر کسی نہ کسی روپ میں دنیا میں آتا ہے۔ تناسخ، عقیدہ تناسخ اسی کو کہتے ہیں۔ تو ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بد نظری کرتا ہے تو اگلے جنم میں بھینسا بن کے پیدا ہوگا، کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو کتا بنے گا، وغیرہ وغیرہ، مطلب کچھ بن کے ہی آئے گا۔ تو اس لیے ان کے یہاں بہت زیادہ ٹینشن نہیں کہ چلو ٹھیک ہے، حرام کھا لیا ہے، بد نظری کر لی، بدکاری کر لی، بھینسا بنا دیں گے، اور کیا، پھر بھینسا بن کے تہجد وہجد پڑھ لے گا یا کوئی نیک کام کر لے گا تو پھر انسان بن جائے گا۔ تو اس طرح کے عقیدے ہیں الٹپ، جو بغیر کسی بنیاد کے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بس زندگی ایک بار ملی ہے، اس کے بعد آخرت ہے، اور ہمیں اپنے کرتوت کا حساب دینا ہے۔ تو بہرحال ایمان بالغیب میں آخرت بھی داخل ہے، لیکن آخرت کو الگ سے بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ آخرت کا عقیدہ بنیادی اور محتم بالشان عقیدہ۔ بہرحال تو اب ایمان کے اگر آپ کو تفسیر کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے تفسیر کریں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں، چاہتی ہوں اللہ سے، پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا ترجمہ تفسیر ہمیں نہیں معلوم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہم نے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ نے ہماری دعا قبول کی اور سیدھا راستہ لکھ کر کے ہمیں دے دیا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اس پر عمل کرو، یعنی قرآن پاک۔ پھر فرمایا لا ریب فی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر کوئی شبہ کرے تو اس کے دماغ کی کمی اور خامی ہے، نہ کہ کتاب ہدایت کی۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن پرہیزگار کی تخصیص یہاں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ھدی للعالمین کہیں کہا، کہیں ھدی للمؤمنین کہا، کہیں ھدی للمتقین کہا۔ تو جب ایک لفظ بولیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی نفی کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں الگ سے متقین کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ متقین باب افتعال سے اتقا، یتقی، اتقاؤن کے معنی ہوتے ہیں بچنا۔ اب متقین کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو بھی متقی بننا ہے تو آسان ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کرنا ہوگا، آپ کو کون سا معجون کھانا ہے، کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی بننے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ بن دیکھے رب پر ایمان، رب کی باتوں پر ایمان، رب کے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان، یہ ہے ایمان بالغیب۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان لانے کے بعد جو فرض بدنی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ پھر نماز پڑھنا کافی نہیں، بلکہ نماز قائم کرنا، اور قائم کرنا یہ ہے کہ فرائض، مستحبات، واجبات اور سنن کی رعایت کرتے ہوئے تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ اور
تو فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، یہ بتا دیا مما رزقنا کہ دیا ہوا میرا ہے، کہیں قالا اوتی تو ہو، یہ نہ کہے کوئی کہ ہم نے اس کو حاصل کیا، جیسے کہا کہ اللہ علم عندی، جیسے قارون کہتا تھا کہ ہم نے اپنے مائنڈ سے کمایا ہے، اللہ کہتا نہیں ہم نے دیا ہے، ورنہ بہت سارے مائنڈیڈ بھوکے پھر رہے ہیں اور بہت سارے انگوٹھا ٹیک بنگلوں کوٹھیوں کے مالک ہیں۔ بہرحال تو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان چیزوں میں سے خرچ کرتے جو ہم نے ان کو دیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی یعنی تورات، زبور، انجیل اور صحیفے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ایمان یقین رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا کہ یہ متقیوں کی صفات ہیں، ایسا آدمی متقی ہے، پھر انہیں کیا ملے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت پر، اولئک وہی، علی ھدی وہی کون؟ یعنی جن کی صفات کا تذکرہ کیا، علی مانے پر، ھدی مانے ہدایت، یہی لوگ ہیں ہدایت پر، من مانے سے، رب مانے رب، ہم مانے اپنے، اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، یعنی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، اور جو ہدایت پر ہو گیا وہ اولئک هم المفلحون، اور وہی کامیاب لوگ، مراد کو پہنچنے والے، کہیں کہیں ترجمہ کیا گیا مراد کو پہنچنے والے۔ فلح یفلح افلاحا، باب افعال سے مفلح اس میں فاعل ہے، اسی کی جمع ہے مفلحون مانے کامیاب، تو یہی لوگ جو ہے کامیاب ہیں۔ یہ اتنی سی بات آپ کے سامنے آ گئی، تعداد بہت کم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی بے ذوقی ہے، ایسا اگر رہے گا تو سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ کوشش کریں کہ سبھی شریک ہوں، اور اگر کسی خاص وجہ عذر سے شرکت نہ ہو سکے تو میسج ضرور کریں تاکہ حاضری کو یقینی بنایا جائے، اسی طریقے سے دلچسپی بڑھے گی تو مطالعہ بھی بڑھے گا، اچھی باتیں سامنے آئیں گی، اگر دلچسپی آپ نے نہیں دکھایا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہوئیں، کسی کو کچھ کھٹک رہا ہو، معلوم کرنا ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ کسی کو کچھ نہیں معلوم کرنا ہے، کیونکہ بعض لوگ تو بعد میں دوسری قسط میں مربوط ہوئی ہیں، تو اس لیے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہوا، پوری کہانی ختم ہو گئی تو ان کو کیا معلوم، سب ہاں ہاں ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیے غور کیجیے، لکھیے، پوائنٹ کو نوٹ کیجیے اور اس کو سنائیے۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔